فافرحوه وخلاه مولانا العظيم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نرب ومن نجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمام سید و سرور محمد نور جاں سید و سرور محمد نور جاں بہتر و بہتر شفیع مجرمان بہترین و بہترین انبیاء بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبرو ماز نام مصطفیٰ است ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین عزیزان گرامی برادران اسلام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ محبوب فرما دیو اللہ دا فضل اور رحمت ہوئے تو اس تے خوشیاں مناؤ۔ اللہ دے فضل تے بھی خوشی منانی ہے، اللہ دی رحمت تے بھی خوشی منانی ہے، چونکہ اس چیز کا حکم دیتا جا رہا ہے اور اس دا انکار کفر ہے۔ مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپالی غیر مقلد عالم ہوئے نے الشمامۃ الانبریاء کتاب دے صفحہ 9-10 دے اتنے لکھ دینے کہ جو حضرت کے میلاد پر خوش نہ ہو، فرحت جسے نہ ہو، مسلمان ہی نہیں۔ میں یہ بات سمجھنا وا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد دی خوشی ہر کلمہ گو مسلمان نو ہے وے۔ صرف فرق یہ کہہ لو کہ کسی نو زیادہ ہے ان دا اندازے بیان یا اندازے طریقہ ان دا زیادہ ہے، کسی دا کم ہے، کیونکہ محبت اور فرحت دا تعلق دل دے نال ہے، اور کسی مومن دے متعلق فیصلہ کرنا کہ یہ دل چ گل ہے وے اے نہیں ہے، ان فیصلہ اختیار سانو نہیں دیتا گیا۔ میں جڑی بات عرض کر رہا میں ان الحمدللہ ایک پیار اور محبت دی فضا پیدا ہوئی دی۔ خام خواہ دیگر مکتبہ فکر والوں نو الزام دینا کہ جی انہوں نے محبت ہی کوئی نہیں، اے حضور دے نال بغض رکھنے والے نہیں۔ دیکھو تکے نال ہی تسی بندیاں نے گل کرو دے تو تواڈے قریب کیویں کو آئے گا؟ اگر یہ بات کہی جائے کہ جیڑیاں باتاں انہاں دیاں قابل تسلیم نے انہوں نے منیا جائے، جیڑیاں باتاں قابل تسلیم ساڈے لو ہے نے انہوں نے وہ منیا جان،
لیکن ایکو ٹک رکھ کے کہہ دینا، وہ آخر بھی یہ غلط نے، یہ بدعتی نے، یہ دو ٹک رکھ کے کہہ دینا بھی یہ حضور دے گستاخ نے، یہ حضور نال محبت نہیں کرنے والے، دونوں باتیں ہی غلط نے۔ ان کو اتحاد، پیار اور محبت کی فضا قائم نہیں ہوئی۔ طریقہ کار فرحت دا، خوشی دا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کیتا جا سکتا کہ کسی کا تسی یہ الزام دے دیو کہ جن نے کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جن نے پڑھ لے، اس تو بڑی گل کیڑی رہ گئی ہے؟ باقی رہ گیا کہ ان کی ایک سوچ ہے، ان کی ایک نظریہ ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے کہ بھی یہ چیز نہیں ہو سکتی، تو انہیں تے انہوں قائل کیتا جائے نہیں ہوتا، تو انہوں تے مسلط کرنا بھی میری جڑی بات ہے تحقیق انہیں من، یہ بات بنتی نہیں ہے۔ اے دور ہوئے کہ جتنے کفر ٹکر تے آیا کھلوتا ہے، مسلمانوں درمیان توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، راہ لبدا ہے کہ کتوں راہ لبے صحیح، اچھی آمین کہنا، رفع دین کرنا ہے، کوئی ایسے مسئلے نہیں جتے تے ڈنڈے کھچے جا، یہ مسئلے مسلمانوں دے نے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، یہ وہ شخصیات نے کہ جو رفع دین دے قائل ہیں، اور انہوں نے بھی کوئی تشدد نہیں اپنایا۔ انہوں نے بھی یاد ہے کہ جدو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے مزار شریف تے آندے تے وہ رفع دین چھڑ دیں۔ کچھ نظریات اسی نے کو سٹل کر دیتے ہیں کہ بھائی نال رکھتا بھی جڑا رفع دین کرے دا وہ وہابی ہوئے دا، جڑا نہیں کرے دا وہ سنی ہوئے دا، انہوں تے معیار ہی نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ فرمان دیں سا بھائی اے مسئلے تو مسلمانوں دے مسئلے نے، اگر عقائد دے اندر اختلاف ہے مسئلہ پھر بند ہے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر خلل واقع کرتا ہے، کوئی جملہ ایسا بولتا ہے جڑی آپ دی تعظیم دے خلاف چلتا ہے، یا ایسی بات کہتا ہے کہ جڑی حضور دی عزت عظمت شان دے خلاف ہے، ان تے انہوں سمجھایا جائے، سمجھان دی نیت نال انہوں بتایا جائے۔ ڈانگا سوٹے کھچنا یہ مسلمانہ طریقہ نہیں، اندے نال غیر ملکی ایجنسیاں وہ بڑا فائدہ چک رہی ہیں۔ آپس کے اندر پیار، محبت اور اتحاد بھی ایک فضا قائم ہوئے، پتہ لگے بھی یہ سارے حضور دے کلمہ پڑھن والے جا رہے ہیں اور سارے حضور نو منن والے نے، اور کفر پیچھے ہٹ جاؤ، ہن مسلمان جاگ گئے۔ انج ہوئے گل، ٹکر تے کفر ہوئے، ایتھے ٹکر تے یا بھابی ہوندا یا دیوبندی ہوندا ہے، ٹکر تے پھر ان کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ تسی انہوں ٹکر تے لیاؤ نا، انہوں نال بٹھاؤ، انہوں نال ملاؤ، انہوں ملا کے تینوں کہو ویکھ یار سر رل کے کام کریے، جیڑی ان دی کوئی گل منن والی وہ منی ہے، جیڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی ان دی کوئی کمی آ رہی ہے انہوں دس دیتا جائے بھی اس جملے نال بڑی خرابی آ دی کہ اسی انہوں انج کر کے مان لئیے، رلدی ملدی گل کر کے من کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر تسی پہلا ٹکی لا دیو یہ نیڑے نہ لگن، اندر نال ایک کدی نیڑے کی نہیں آ سکتے۔ ہوں میں دسو کہ جڑا قاری صاحب اس بات دے گواہ نے، اسی محفل کر رہے ہیں یاد جی محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چند احباب جڑے کوئی ہیں سارے بزرگ وہ اتنے موجود تے باہروں ہلا ہلا اینی کو ہوئے پئی کہ اسی اندر سپیکر لا کے بھی بیان نہیں کر سکتے۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور خالصتاً قرآن اور حدیث دا اس نے ذوق سی کہ او حدیثاں پڑھیاں جان جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد مبارک دا ذکر ہویا ہے، پہلی امتاں دے اندر میلاد دا ذکر ہویا ہے، حضور دے میلاد مبارک دا ذکر صرف وہی آیتاں اور حدیثاں پڑھیاں جان نہیں پڑھیاں گئی۔ اور باہر والے تگڑے نکلے، باہر ساؤنڈ لگے، اسی ماڑے پہ گئے۔ مسجد دے باہر مسئلہ شریع سنو، مسجد دے باہر اگر کوئی بندہ مسجد نماز چھڑ کے کہے میں باہر جماعت نماز پڑھا، نال دے گھر چ نال دے گھر دے وچ اگر کوئی بندہ کہے میں جماعت نال نماز پڑھا، کوئی اور عذر شرعی نہ ہوئے، بس ایسی اسی تے نہیں جانا اتنے سی بیٹھے جو ہاں، فقہاء فرماندے نے ان دی نماز اتنے مکروہ ہے، مسجد نو کیوں چھڑ دا پے؟ جب جماعت مکروہ ہو سکتی ہے تو کی خیال ہے جڑیاں نعتاں لگیاں نے وہ کس نیت نال لائیاں نہیں؟
نہ تو لگیاں نے بے پردگی ہو رہی ہے، بیبیاں تیار ہو کے گلیاں چ پھر رہی نے، بازار چل رہے ہیں، برگر چل رہے ہیں، پٹھورے چل رہے ہیں اور کھانے چل رہے ہیں، اور اس نو دین سمجھا جا رہا ہے۔ وڈی خرابی یہ ہے کہ اس نو دین سمجھا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک جس نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان کر دیا نے، آپ فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ساڈے اس دین دے اندر او کم نواں ایجاد کیتا جڑا اس تو نہیں ہے وہ کم مردود ہے۔ کھانا کھلاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کھانا کھلانے کی حد تک جائز ہے۔ دروشے پڑھو کوئی حرج نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ایک جلوس کڈیا جائے جن میں آپ کی رفت ظاہر ہو رہی ہوئے، وہ پاوے مشل پکڑی ہوئے بغیر مشل دے ہوئے جی بھی ہوئے، دروشے پڑھتے جا رہے ہوں، ترانے حضور دے پڑھے جا رہے ہوں، گلی دے اندر حضور دے نعرے بلند کیتے جا رہے ہوں، عظمتاں دے ترانے بلند کیتے جا رہے ہوں، حضور دی شاناں پڑھیاں جا رہی ہوں، ایک قوم نے جی یہ دیوانے نے حضور دے، اور اس نیت نال جلوس کڈیا جا رہا ہے کہ اج اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے ترانے پڑھنے پہ ہیں، یا رسول اللہ اگر سانو تواڈے نام تو جان بھی فدا کرنی پوے اسی جان دا نذرانہ بھی پیش کر دینا، اے نظریہ ہوئے۔ اور جلوس کرنے کا اور کی مطلب ہے بھئی تسی روڈ بلاک کر کے جا رہے ہو، احتجاج کی کیفیت بنا رہے ہو، تواڈے نظریات کے اندر ایک ہی چیز ہونی چاہیے جن کی وجہ تو تواڈے واسطے روڈ دا چلنا جائز ہو جائے۔ مین روڈ بلاک کر کے جنازہ نہیں پڑھ سکتے، شرعی مسئلہ ہے، لیکن اگر تسی جلوس سے جا رہے ہو پاویں رستے لوگوں تسی جگہ بھی دے رہے ہو، لیکن کچھ نہ کچھ روڈ بلاک کر کے جڑا جا رہے ہو انہیں کی نظریات نے جن کی وجہ تو یہ تہاڈا گلیاں کوچیاں دے اندر جانا، آوازوں بلند کرنا اور اس طرح روڈ کو بند کر کے جانا جائز ہو جائے، کوئی تو ریزن ہوئی تھی نا، وہ کیڑی وجہ ہوئی تھی؟ وہ جڑی وجہ ہے وہ ایک وجہ ہے جس کو عظمت مصطفیٰ کیا جاتا ہے، جس کو شان مصطفیٰ کیا جاتا ہے، جس کو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتا ہے۔ بس یہ ہوئی ایک وجہ جن کی وجہ تو تسی روڈ اور یہ چیزاں بلاک کر سکتے ہو، عظمت مصطفیٰ ہے، ناموس مصطفیٰ ہے کہ حضور دی عزت ایک ایسا بڑا مسئلہ ہے کہ اس تو اگے گل ہی ختم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین پاک دے اندر، آپ دی شریعت مبارکہ دے اندر یہ چیزاں اسی پیش نظر رکھیے، دین نو رسم نہ بنائیے، رسم خدا را دین نو رسم نہ بنائیے، حضور دی عزت عظمت نو محسوس کرو، رسم نہ بناؤ۔ جس وقت تسی نو محسوس کرو دے تو انہوں نے ایک لذت محسوس ہوئی دی، تو انہوں نے ایک برکت معلوم ہوئی دی، لطف آئے دا تو کہ میلاد مصطفیٰ تسی پڑھے سنے گئے تو آئی برکت ہوئی ہے۔ وہ جڑی برکت والی بات ہے ادو ہوئی دی جدو تسی باقاعدہ نو محسوس کرو دے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی روایت ہے، ابن ماجہ دے حدیث نمبر 906 دے یہ حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی پیارے فرماندے نے اذا صلیتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدو تسی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم تے دروشی پڑھو ہے فاحسنوا الصلاۃ علیہ، اس وقت تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اچھا کر کے درود پڑھو، جو دروشی پڑھنا ہوئے تھے چنگا کر کے درود پڑھو۔ وہ چنگا کر کے درود کیویں ہوئے تھا؟ گڑ گڑان دی کیفیت ہوئے، رون دے تے منظر بنیا ہوئے، محبت رسول نہ کھان چھم چھم ہو رہی ہو، ایک ہی جی دروشی پڑھیا جا رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کی نے؟ کہتے نے دروشی پڑھو، دھیان نال پڑھو، چنگا کر کے پڑھو، قریب ہے لعل اللہ یورد علیہ، ہو سکتا ہے تہاڈی جڑی کیفیت ہے نا، جو حضور دی محبت تہاڈی کیفیت بنی ہے، ایک کیفیت بھی حضور دی بارگاہ دسی جائے، حضور دروشی پڑھدا سی نالے روندا سی، سبحان اللہ، ان دی کیفیت بنی سی، حضور دروشی پڑھدا سی نالے تہاڈے عشق چ مچل جاندا سی، ان دے دل دی کیفیت اے سی، کریا ازاری دی کیفیت دے اندر سی۔
ایک بھی بڑا مسئلہ چلے وہ جی لفظ عشق عاشق رسول نہیں بول سکتے آپ، عشق کا لفظ آپ اپنی ماں بہن کے لیے نہیں بول سکتے تو حضور کے لیے کیوں بول رہے ہیں؟ بالکل غلط اس نے گل کہی ہے، غلط گل کہی ہے۔ مینوں یہ دسو کہ جڑا پیار محبت ہے کہ کوئی بندہ کیا میں کہ مینوں اپنی ماں نال پیار ہے تو بھیان نال محبت ہے، جب یہ نہیں بولیا جا سکتا پھر حضور واسطے بھی نہیں بولیا جائے گا۔ کوئی عقل کا کام لینا چاہیے نے، جملے نو فٹ کرنے واسطے عقل چاہیے۔ جدو نسبت پیار اور عشق اور محبت کا لفظ بولیا جاتا ہے نا حضور کی طرف، خواہشاں ختم ہو جاندی ہے، پھر ایک ہی بات ہوتی ہے۔ لسان العرب لغت کی بہت بڑی عربی کی کتاب ہے، علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عشق اور محبت کی جس وقت عروج ہوتا ہے ان واسطے پھر لفظ عشق بولیا جاتا ہے، عربی کا لفظ جس طرح فنائیت کا کام ہوتا ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضور دے متعلق کوئی بات کرنی ہوتی یا حضور نے گل کرنی ہوتی کہتے میرے ماں باپ حضور تہاڈے تے قربان ہون، پھر کوئی گل کر دے کی انداز سی صحابہ اور صحابیات دا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی سا، انہوں نے پوچھا تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے؟ وہ جملہ انہوں نے کی سی کہتے ہیں وڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیدا پہلے میں ہویا ہوں۔ ایک اور صحابی انہوں نے کہ سال میرے زیادہ نے، وڈے حضور نے۔ اے انداز کنے سکھائے نے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک ڈیوٹی لگائی ہوندی سی ایک بندے دی، جدو کوئی باہر وفد آنا تو آپ انہوں کہندے یعلمہم، انہوں آپ حکم کر دے کہ جڑا وفد آیا انہوں حضور دے آداب سکھا، جا کے گل کیویں کرنی اے بھی سکھا، جدو حضور دے کول بہنا ہے تو پھر کیویں بہنا ہے اے بھی انہوں سکھا، کہ اطمینان نال وقار نال سکون نال، اور گل چھیتی چھیتی نہ کرن، جو حضور بات کرن تے خاموش ہو جان، اے جا کے پہلے سکھا پھر لے کے آ۔ ایسا معاملے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ابا جی دا دنیا تو جان دا وقت ہے، اور پتر بلایا کہ پترا گل سن، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان احد، کوئی نہیں احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سب تو ود کے محبت حضور دے نال ہے۔ تے پتر نو گل رکھن ہے، دنیا تو جان لگے نے، کہندے نے پترا میرے سب تو زیادہ محبت ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے، ولا اجل منو، اور حضور تو بعد کہ میری اکھاں دے وچ کوئی ہور ہے ہی کوئی نہیں، وما کنت اطیقو، میں نہیں طاقت نہیں رکھدا سا ان املو عینی منہ اجلال لہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی او ایک روب اور بزرگی اور آپ دی او ایک عظمت دی وجہ تو میں اکھاں بھر کے کدی حضور نو تکیا نہیں ہے۔ اور جے کو مینوں کہے کہ تسی حضور دے وصف بیان کرو، کہتے ہیں قسم میں نہیں بیان کر سکتا، اور میں حضور نو رج کے تک ہی نہیں سکیا ہے، آپ دی اتنی کو عظمت سی میں اکھ تھلے چکا کے رکھدا سا۔ اور حضرت عمر بن عاص نے جنہاں مصر فتح کیتا، اور زمانے جاہلیت دے اندر آپ دے متعلق مشہور سی کہ آپ گل دے نال اگلے بادشاہ دا وزیر ہوئے مشیر ہوئے جڑا ہے انہوں ٹھا لیندے سا، اتنے گل دے اندر گل رکھنے والے اور اتنے زیرت سا کہ لوگ آپ دی مثالاں دیندے سا، خوب روح سب کچھ ہوندے باوجود بھی جدو حضور دے سامنے آنا کہ ہر کوئی چیز زیر کر دینی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں حضرت ہند نو کہندے نے کہ مامو جان ذرا حضور دے وصف تا بیان کرو، ہن حضور کیویں ہوندے سا۔ حالانکہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ متعلق آندا ہے کہ آپ سر تو لے کے ناف تک حضور دے مشابہ سا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مشابہ سا، باوجود مشابہ ہوندے پھر بھی کہندے نے مینوں یار دیاں گلاں تا سنا کہ حضور کیویں سا، حضور کڈے سونے سا، پھر انہاں بیان کرنا کہ حضور کڈے کو سونے سا۔ انشاءاللہ جو موقع ملا میلاد دے وقت بیان کرا دے حدیث کہ حضور کڈے کو سونے سا، ہستے ہند نے کیویں بیان کیتا۔ میں جڑا اج کہ اسی میلاد کیویں منانا ہے، میرا موضوع ہے ادب اور تعظیم دا دائرے نو پیش نظر رکھ دیو، اپنی آوازاں نو، اپنے رویہ نو، اپنے اخلاقیات نو یہ دیکھنا ہے تساں، کسی نو گال نہیں کڈنی، جلوس سے جا رہے ہو کسی نو برا نہیں کہنا، جے مووی بنتی بھج کے اگے نہیں ہونا، دیکھنے پہ ایک قوم بعد ویکھ دے گی آپ ہی ہے،
ریاکاری نہیں کرنی، بس جتھے کھڑے جتھے جگہ مل گئی اتنے دروشی پڑھنا پو، ناشی پڑھی جا رہی نال ناشی پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دے ترانے بلند ہو رہے ہیں، نعرے بلند کرو، پتہ لگے حضور دے دیوانے جا رہے ہیں تے اے کفر جے موقع ملا تو تینوں سنگی تو پڑھا دے، تو کس سمجھنا مسلمان مانے رہے در دل مسلم مقام مصطفیٰ آپ روح ماز نام مصطفیٰ انہوں دس دے کہ ساری عزت حضور کی وجہ تو ہے ہر مسلمان دے دل دے اندر جہاں بھی کلمہ پڑھنا رہے آج چل کے ان دل دے اندر حضور دی محبت جاگزی ہے۔ وہ کہو جی بھابی وہ نہیں مانتے فلانے نہیں مانتے، نہیں یار یہ نہ آکھو، یہ آکھو کہ تہاڈا کوئی طریقہ ایسا غلط نہیں ہو گیا جن کی وجہ تو پریشان نہیں۔ اگر ویکھو نا انہاں دا بڑا ایک عالم غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی مرکزی عالم ہے اور انہاں دے بہت بڑا چوٹی دا عالم ہے، الشمامۃ الانبریہ دے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی حضور کے میلاد پر خوش نہ ہو فرحت نہ ہو اسے وہ مسلمان ہی نہیں، تو کیوں ہو سکتا ہے کہ لوگ مخالفت کر دیں اپنے بڑے دی؟ اس طرح نہیں، الزام ہے، میں سمجھا الزام ہے، یا انہوں نے پتہ نہیں یا الزام لگا رہے ہیں۔ طریقہ کار جڑی غلطیاں تہاڈیاں انہوں کنجو، اگر تہاڈے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروگرام ہوتے تہاڈے لنگر دے انتظام ہوتے تہاڈی دیگ دا منہ کھلے تے مرداں تے عورتاں دا اختلاط ہو جائے، نوجوان بچیاں بچے اوباش لڑ کے اے میدان چتران، بیبیاں تیار ہو کے بازار گلیاں چاہ جان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے آپ فرماندے نے جیڑی عورت خوشبو لگا کے مہک والی خوشبو لگا کے کرو نکلے قدم باچ رکھے دی بازار دے اندر لعنت ان تے فرشتے پہلے کرن لگ پے، کڈی وڈی گل نہیں، شعور نام دی چیز ہی کوئی نہیں، باقاعدہ پرفیوم چھڑکیا جاتا ہے اور چھڑ کے کتنے جی بازار چلے، کالج ہوئے یونیورسٹی ہوئے بازار ہوئے کوئی بھی ہوئے، جیڑی مسلمان عورت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ عورت اگر کرو نکلے دی خوشبو مہکن والی لگا کے، وہ خوشبو ہے پاویں عطر ہے پاویں جو ہی ہے، جے کوئی خوشبو لا کے نکلی یا کوئی صحابہ نہیں بڑا با کمال ہے کہ جتھوں لنگے وہ خوشبو دے نال مہکدا جائے، وہ عورت کار بھی تو خوشبو لگا سکتی ہے اپنے محرم دے سامنے، پرا دے سامنے، باپ دے سامنے، خامد دے سامنے، لیکن وہ عورت اگر بازار کے اندر نکلنے دی خوشبو لگا کے مہکن والی اور تے رحمت والے فرشتے بھی ہوں گے لعنت کرنے لگ پیندے، لعنت پہ تو وہ کی لینی ہے؟ میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے جی، نویں کپڑے بکھرے تیار ہوندے نے، ہر چیز نویں، میک اپ بکھرا، ایک آندھی جی یہ میلاد کی تیاری ہو رہی ہے، میں اور بڑی باتیں بے نستور جڑی میرے تک پہنچیاں نے کہ بیوٹی پارلر بکھانا اس دن کھول دے کہ میں اس دن تیاریاں ہو رہی ہیں، ایک ہی یہ رسم چل گئی ہے، جب یہ رسم بن گیا تو فائدہ کیا میرا؟ بربادی۔ پھر کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ بھی منایا ہے، رزق کے اندر برکت نہیں، برکت کتوں نہیں، سدا نحوست والا کام کر لیا تو پھر یہ تسی آخو بھی یہ بھابی یہ منن، یہ کتوں منن، یہ اسی نہیں مانتے پھر وہ کتوں منن دے بھائی اسی اتنے ماجے چی پٹ کے مار گیا بھی خدا دے بندے آئیو اسی اندر بیٹھے ہاں تے اندر کوئی نہیں، باہر گلیاں تے عجیب جن نظارے بنے نے۔ پھر میری بات یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے اے بیماری چل رہی ہے، اے برائی حضور دے نام تے ہو رہی ہے، یہ ڈبل گناہ ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے بریلویاں دے کام نے، لو وہ فتویٰ سنا حضرت دا فتاوا رضویہ رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ دا چھپیا، جلد نمبر 23 صفحہ 737 اور جلد نمبر 24، دونوں دے اندر آپ دے کو ایک مسئلہ پوچھا گیا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ دے کو مسئلہ پوچھا گیا کہ جناب اتنے محفل میلاد ہوندی نال واجے وجدے نے، کیا یہ جائز ہے؟ فرمایا محفل میلاد کے جلوس میں اگر باجے بجے تو یہ ناجائز ہے، واجے اگر نال بجنے شروع ہو جائے اور پاجی نال واجے کا دم چل پیا، ایک نویں گل نہیں بڑی پرانی لگی آتی جی۔ پھر
ڈی جے ساؤنڈ چل گیا, کوئی پتہ نہیں کی ہو رہا ہے, ہرا ہرا مچی ہے بازار, پتہ لگ رہا ہے کوئی نواں ہی کٹا کھل گیا, یہ پتہ نہیں کی ہو رہا ہے. خدا دا نام جو حضور دی محبت ہے, حضور دی عزت ہے, عظمت ہے, ایہو جا کام نہ کرو جند حضور دی شریعت میں گل ٹکراوے. حضور آخر بیبیاں نہ ننگے سر باہر آن, حضور فرمان خوشبو والی مہک لا کے بیوی باہر نہ آئے. یہ سارا کوئی باہر آیا, وہ باش منڈے باہر آ گئے, لڑکپن باہر ہو گیا, نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں. حضور کے نام پر چل جو رہے, نمازیں کہاں سے پڑھنی ہے پھر آپ نے فرمایا نمازوں کا خیال نہ ہو, نمازوں کو باجے بجائے جا رہے ہوں. فرمایا اگر ایہو جی محفل ہوئے, ایہو جی محفل تے آپ فرمانے جانا ہی منع ہے. کی خیال ہے؟ بریلویاں کا موقف سمجھ لگی ہے؟ ہوں سامنے یہ نہ آ کے جی بریلویاں نے یہ کام جائز کیتا جی, اے بریلویاں کا ذمہ دار بندہ بیٹھا جی, یہ بالکل نجائز کہہ رہے ہیں کہ آج جو تسی کٹے کھول دے ہو باپ, آج جو معاملہ کر رہے بالکل نجائز ہے. جائز یہ ہوئی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے اگر تسی درود شریف پڑھ دے ہو, جو کھانا پیش کر دے ہو, یا چوکھا نہ بھی ہوئے, بھنے ہوئے چنے ہوں, ہندوستان دی سرزمین ہوئے, شاہ ولی اللہ محسن دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھن کہ میرے والد گرامی نے ہر سال میلاد مناندے سا, ایک باری انہوں کو پیسے گھٹ سا تے انہوں نے بھنے ہوئے چنے لے کے تے اپنے احباب چ بیٹھے ختم خواجگان پڑھیا, جو قرآن پڑھیا, جو درود شریف سے پڑھیا, پڑھن تو بعد رو رو کے حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی میرے آقا قبول فرما لیا جائے. جس وقت روندے روندے سو گئے کہ پتہ نہیں قبول ہویا کہ نہیں ہویا, نماز پڑھی, درود شریف پڑھیا, قرآن پڑھیا, رات دے وظائف پڑھے, پڑھ کے بستر دے لمے پہ گئے روندے روندے کہ پتہ نہیں ہر سال وڈی دیکھ دینا سا, اور کی کم چھوٹا ہو گیا, پورے چنے ونڈ دیتے لے, پجے ہوئے چنے پتہ نہیں قبول ہوندے نے کہ نہیں ہوندے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار خواب چ نصیب ہو گیا. ہائے ہائے ہائے, یہ عظمتاں, یہ شاناں, یہ فتح وہ جڑی اساں بنائیاں نے کتھوں آئیاں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے برخودار آ گیا پریشان سے آوے کنیاں دے لنگر ساڈے کول آئے, بڑا ٹیرا ٹیر کھانا لگا. فرمایا اسیں دی طرف توجہ نہیں کر دے, 10 دیگاں دے دتیاں, آج ٹرک پورا لنگر دا تقسیم ونڈیا گیا. تیرا ٹرک یہ تیریاں 10 دیگاں کدھر جان جے تیرے دل چ ریاکاری آ گئی کہ ذرا میرا میڈیا تے چلے, پتہ لگے فلانے حاجی صاحب تے فلانے چودھری صاحب نے کام کیتے, کی فائدہ رہا جے ریاکاری آ گئی. اگر کسے غریباں نو اکٹھا کر لیتا جائے, رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیتا جائے, محبت والوں کو اکٹھا کر لیتا جائے, بڑے پرسکون نال محفل سجائی جائے, درود شریف والی محفل سجے. کتے جی جناب مسجد دے اندر محفل سجی ہوئی ہے, درود شریف پڑھیا جا رہا ہے, نال دودھ وہ بھی دیتا جا رہا ہے, نال لنگر بھی چل رہا ہے, آؤ نالے درود شریف پڑھو, نالے محبت نال درود شریف چل رہا ہے, قرآن دی تلاوت چل رہی ہے, محفل میلاد ہو رہی ہے, کوئی آ رہا ہے کھا کے درود شریف پڑھ کے نالے کھادا جا رہا ہے نالے چلتا جا رہا ہے. پھر تک کوئی گل سمجھ لگتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحیم بڑے دے اندر آئے نے, پر اینا خلوص نہیں جنہ تیرے پجے ہوئے چنیاں دے اندر خلوص ہے. قبول ہو گیا تیرا, قدمیں ڈگ پے, سویرے اٹھے تو روندے روندے کہ واہ میرے آقا تساں قبول کر لے, رو 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 کے دسن میرے آقا راتی ملے نا میرے پجے چنے قبول کر لینے, وہ میرے پجے چنے قبول کر لینے. یہ بھی مطلب نہیں جی کوئی محبت خلوص نہ دے گا دین ڈیا تو اے ویکھا ریاکاری لگائی کرنا, یہ بھی نہیں مطلب. ہر ایک دے دل دا معاملہ اللہ جاندا ہے, تواڈے اوتے لازم ہے ہر ایک دے حضور دا میلاد محبت احترام تے عزت دے نال, تے اپنی گھر دیاں بیبییاں نو اپنی بھیناں نو باہروں تو کسے نہیں آنا, اپنے تواڈیاں ماواں بھینے ہوندے نے باہر, انہوں آخو خدا دا نام جے, حضور دے نام تے کام نہ کرے جے, یہ بڑی بڑی بدعت جے. یہ کام کرنا کہ بیبیاں بازار چ آئیں, پٹورے چل رہے ہیں, برگر چل رہے ہیں, کام کی ہو رہا ہے حضور دے نام اتنے لنگر چلتا پیا جن سے مردوں سن کٹھے ہو رہے ہیں, عیاشی سسٹم چل گئے, کوئی حضور دی محبت والا پہلو نہیں. یہاں تو پتہ چل رہا ہے نا کہ پہلے حضور دی میلاد ہوئی ہے, گریا ازاری ہو رہی ہے, کوئی آنسو بہائے جا رہے ہیں, کوئی وجد و ہاتھ کی کیفیت ہوئی ہے, کوئی مرغے بسم اللہ تڑپدا ادھر جا رہے ہیں, کوئی ادھر آ رہے ہیں,
پتہ لگے کون نے اے جی حضور دے شاک نے، لو جی اے شاک نے انہاں واسطے لنگر کھلا ہے. پھر تو کوئی سمجھ لگتی. وہ باش قسم دے لڑکے نہ کدی انہوں ویکھا نماز پڑھ دے نہ قرآن پڑھ آیا 5 مہینے بھی لنگر دیو، ادھر لنگر پڑھیا ادھر لنگر پڑھیا، کٹھا کر کے ہفتے لے گئے. اس واسطے جو بھی شرلیاں بٹا کے اس واسطے جتنے بھی نجائز کام نے، ایک تاراں ڈیٹ لا لیاں بتی چوری دی، یہ محبت کا نام دیو دے. لائٹنگ کر رہا جی حضور دے نام دی لائٹنگ ہوئی ہے نا، تو سارا ملک ہی حضور دا ہے، یہ نہیں کرتا ہے. جی ملک حضور دا تو ایک جنی اوقات جنی وسعت ہے اونی کر ہاں، تو اپنے میٹر لا ہاں تاریں دیا. چوری دی بتی کر کے حضور دے نام تے کرنا گناہ ہے، نجائز ہے. اسی طرح کوئی بھی ایسا اقدام جن دے اندر شریعت مصطفیٰ دی مخالفت ہوندی ہوئے، وہ میلاد بالکل جائز نہیں ہے. جن دے اندر حضور دے دین دی مخالفت ہوئے، وہ جن دے اندر درود شریف پڑھیا جائے، قرآن دی تلاوت ہوئے، محبت مصطفیٰ ہوئے، ترانے پڑھے جا رہے ہوں، وہ جائز ہے، بلکہ اچھا ہے، بلکہ یہو جہا ماحول ہونا چاہیے. پھر ان سارے چلتا ہے کہ جی 12 میلاد کے 12 وفات، یہ بڑا ایک عجیب متشدد طبقہ ہے. میں پہلے دس دیتا ہے کہ غیر مقلد عالم تو اس نے درست کہہ رہے ہیں. متشدد طبقہ. میں نے پوچھا کہ کہتے جی 12 وفات ہے، حضور دی 12 وفات ہے، ویکھو خوشیاں منا رہے ہیں. ایک بندے نے میں آخیا یار 10 محرم دے متعلق تھوڑے مولویاں دے میں بیان سنے سن، ساڈے تو ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ 10 محرم نو سوگ صرف 3 دن ہوتا ہے، سوگ 3 دن ہوتا ہے. 10 محرم دے حوالے نال یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اہل تشیع کا موقف ہے کہ وہ 10 محرم نو پورے محرم میں بیاہ نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے، وہ سوگ کی کیفیت رکھتے ہیں. تسی باقاعدہ کہتے ہو کہ اس دن شادیاں کرو، کوئی حرج نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں کہ جدوں 12 ربیع الاول آئی تسی 12 وفات اور رولا پا کے بہ جاندے، ادوں سوگ نہیں. حدیثاں کدھر جاندیاں نہیں کہ 3 دن ہیں اس کے بعد ختم. وہ 1400 سال ہو گئے کہ خدا کا نام جی انج کام نہ کرو. تشدد دے اندر اصل چیزاں نہ چھڑیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے وصال مبارک اور میلاد دے متعلق مختلف روایتاں نے. 8 ربیع الاول بھی 2-3 دے بھی روایت ملتی ہے. 12 ربیع الاول دے حوالے نال مشہور روایت ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی الرضویہ دی 24 جلد کے اندر فرمایا مشہور روایت کے مطابق 12 ربیع الاول ہے. اور یہ باقاعدہ آپ نے فرمایا 1000 سال تو یہ سلسلہ چلتا آنڈیا ہے کہ حجاز مقدس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میلاد 12 ربیع الاول منایا جا رہا ہے. چل جی 12 نہیں تسی 8 نو کر لو، کوئی نہ کچھ تو کرو نا. لیکن اس دے جواب دین دے اندر بالکل ہی ود جانا، حد تجاوز کرنا، ڈانس شروع ہو جانا ہے، یہ غلط ہے. جی او تشدد کر دینا وہ بھی غلط ہے. بالکل اعتدال دے نال جا نقطہ اتحاد ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر اساں درود شریف پڑھنا ہے، قرآن دی تلاوت کرنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، بڑی محبت والوں بٹھا کے جہاں کھانا ہوتا ہے وہ کھلایا جائے، جنہوں نے پتہ ہے کہ حضور دی محبت ایک بالکل رسم نہیں بنانا ہے. اللہ رب العزت اس دا شعور عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.